جل گئی تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کیا ہے؟ مثلا میں کراچی جا رہا ہوں، ہفتے کے بعد واپسی ہوگی، یہ لکنت ہے نا؟ مونا یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کر گئے ہو، یہ عیب ہے نا؟ اللہ معاف کرے، ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن بس انسان ہے نا، ہم کمزور ہیں۔ اگر کوئی لکنت میں بات کرے نا ہمارے سامنے، مجبور ہے بیچارہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہم کمزور ہیں نا، ہم نالائق ہیں، تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، یہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ کئی ہم نے ساتھی ایسے دیکھے، ہم کمزور ہیں، ہونا نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے۔ مان لکنا تو عیب ہے، پیغمبر میں کسی قسم کا عیب ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کیسے بولے؟ بات کرے اور اگلا مذاق اڑائے، معاذ اللہ۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے کہ میرا تو بہت ہے، میں ویسے گرم گرم چائے پینے کا بڑا شوقین ہوں۔ کئی لوگ ہیں نا ٹھنڈی کر کے پیتے، ٹھنڈا تو شربت ہوتا ہے، چائے ٹھنڈی تھی ون یہ ہوتا ہے شربت ہے۔ پھر شربت میں اور چائے میں فرق کیا ہے؟ گرم گرم چائے بڑی گرم پیتا ہوں، ٹھنڈی چائے میں پی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر بہت زیادہ گرم چائے کا گھونٹ پیے نا، زبان جل جاتی ہے۔ تجربہ ہے؟ اچھا زبان جل بھی جائے نا گرم چائے کی وجہ سے، تو بندے کی زبان میں لکنت پیدا نہیں ہوتی۔ کہ تجربہ کیا ماما جی؟ زبان جل بھی جائے نا گرم چائے سے، لکنت پیدا، یا کوئی گرم اور چیز کھا لی مثلا، زبان جل گئی، لکنت پیدا۔ اگر انگارہ اٹھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جبریل نے وہ ہاتھ پر ادھر اور منہ میں رکھا تھا، زبان جل بھی گئی تو لکنت کیسے پیدا ہو گئی؟ کل ہم سبق پڑھنے جائیں گے، زبان جل بھی جائے لکنت تو پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا ہم سارے بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، تو میں آپ کو 100 روپے انعام دیتا ہوں، 1000 دینا یار، چھوڑو۔ آپ انگارہ اٹھائیں دہکتا ہوا اور اٹھا کر اس کو منہ کے قریب لے جائیں، مونا کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہم بڑوں کے لیے آگ کا انگارہ پکڑنا، ہاتھ بھی جل جاتا ہے، بندہ کیسے اٹھائے؟ پھر اس کو منہ تک لے جانا، پھر منہ میں رکھنا۔ پھر لوگوں نے تعویل کیا نہیں وہ پیچھے سے انگارہ خشک تھا، وہ جگہ پکڑی تھی۔ سن دے بیٹھے گا قصہ، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اب دیکھیں نا کتنی تعویلیں کرنی پڑ گئی۔ بھئی انگارہ تو بندہ اٹھا نہیں سکتا، نہیں وہ پچھو سکا ہوا یک ہے۔ مولانا عباس سنو کیا مطلب ہے وحل العقدۃ من لسانی کا؟ اس میں بہت سارے احتمالات ہیں، حاشیے پر لکھے ہیں، آپ کو میں 6 باتیں لکھوا دوں۔ نمبر 1، وقت پر دایا کہتے ہیں دائی کو، وہ جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے اس کو دایا کہتے ہیں نا اردو والے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ دایا بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے زبان ذرا موٹی ہو گئی۔ نمبر 2، زبان کی فراموشی، یہ نمبر 2 ہے، زبان کی فراموشی بوجہ تبدیلی وطن، زبان کی فراموشی بوجہ تبدیلی وطن۔ نمبر 3، گفتگو میں آہستگی، نمبر 4، پیدائشی لکنت۔ نمبر 5، قصہ فرعون۔
یہ جو چھٹی بات ہے نا، یہ علماء کے لیے لکھوا رہا ہوں، اردو والے نہ لکھیں، اردو والوں کو میں اردو میں لکھواتا ہوں، پہلے علماء لکھیں عربی میں۔ المراد یہ نمبر 6 ہے، المراد منہ الخوف وصد اللسان، سواد کے ساتھ صد رکنا، وصد اللسان عند اول البیان۔ اب میں پوری عبارت پڑھتا ہوں، المراد منہ الخوف وصد اللسان عند اول البیان۔ اب اردو والے اردو میں لکھیں، پہلی بار اردو میں جملہ لکھ لو، علماء بھی لکھ لیں، میں اس کا مفہوم آپ کو لکھوانے لگا ہوں۔ پہلی بار تقریر کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کتنے احتمالات آپ کو لکھوا دیے، 6۔ اب میری طرف دیکھیں نا سارے، بیٹا مہربانی کریں، میں اب یہ باتیں آپ کو سمجھاؤں۔ کیا مطلب ہے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے؟ موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے ان کو نکالا گیا فرعون کے دربار میں، تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، سورۃ قصص میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ اب پریشان ہو گئے فرعون اور اس کے سارے حواری، بچہ دودھ نہیں پیتا فوت ہو جائے گا بھوکھا پیاسا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا تھا میں ایک دائی کا پتہ بتاتی ہوں، پھر والدہ کا پتہ بتایا اور پھر وہ معاملہ ہوا، وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو علماء نے لکھا کہ بچے کو جب دودھ ملنے میں بہت زیادہ دیر ہو جائے تو زبان قدرے موٹی ہو جاتی ہے، قدرے موٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ زبان قدرے موٹی ہو گئی تھی، گفتگو میں روانی نہیں تھی۔ ایک احتمال تو یہ ہے، دوسرا پڑھیں، زبان کی فراموشی۔ بس اب میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے مولانا، نیچے نہیں دیکھنا، میں نے لکھوا دیا، اب سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی تھی مدین میں، اپنی اصل زبان سے رابطہ کٹ چکا تھا، مدین کی زبان اور تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ مصر تھا وہاں کی زبان اور تھی، اور بندہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں وہاں جا کر رہائش پذیر ہو جائے نا تو بندے کی اصل زبان پر فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ گل منی ہے تساں؟ میں مثال دیتا ہوں، میں صرف جمعہ پڑھانے آتا تھا میاں والی، رہائش میری ڈیرہ اسماعیل خان میں تھی، میں یہاں یہ مثال سنایا کرتا ہوں۔ تو ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حال پوچھا کیا حال ہے، میں نے کہا خیریت ٹھیک۔ تو میں نے ان سے کہا اور کیا حال ہے، سن دے بیٹھے ہو؟ میں نے والد صاحب کے جو دوست تھے ان سے کہا سناؤ جی اور کیا حال ہے؟ انہوں نے مجھے کہا بڑا افسوس ہے کہ میاں علی خالی جمعہ پڑھاونا ویندے ہیں تے اپنی بولی بھول گئے ہیں۔ اچھا میں ایک دفعہ تو حیران ہو گیا، بھائی بولی کی میں بھول گیا؟ کما یا صرف میاں والی جاتے جمعہ پڑھانے اور اپنی بولی بھول گئے ہو؟ ہماری ڈیرہ اسماعیل خان سریکی میں تو ہور لفظ ہی نہیں ہے، ایسا ہے بیا کیا حال ہے، ایسا کیا دیں بیا کیا حال ہے، تو یہ ہور جو ہے نا یہ تو میاں والی کا لفظ ہے۔ اب دیکھو میں خالی جمعہ پڑھانے آتا تھا، ایک دن آتا کو درس وغیرہ ہوتا دیتا پھر چلا جاتا سفر، تو میری زبان پر فرق پڑ گیا، تو ہوں تو بہت فرق پہ گیا ہے، اب تو میری رہائش پکی یہاں ہے، اب تو بہت فرق پڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر فرق پڑ گیا تھا، مسلسل جو 10 سال تک مصر سے الگ رہے تھے، اللہ انہوں نے بات کرنی اپنی زبان میں اور وہ بولی مجھے تو مکمل طور پر ذہن میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو اسی روانی سے میں جواب نہ دے سکوں۔ پھر وَالْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي کا کیا مطلب ہے؟ فرعون اور اس کے حواری تو کریں گے اپنی بولی میں گفتگو، اور 10 سال مدین میں رہ کر وہ بولی مکمل طور پر تو مجھے یاد نہیں رہی، وہ روانی تو نہیں ہے، میں ان کی زبان میں کیسے جواب دوں گا؟ روانی نہیں ہوگی، مسئلہ بنے گا اللہ وہی پچھلی زبان مجھے مکمل طور پر آنی چاہیے تاکہ اسی روانی میں جواب دے سکوں۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرا قول کیا لکھوایا؟
گفتگو میں ہے اس کی. یہ بھی بڑا پیارا قول ہے. علماء نے لکھا وحل لسانی کا یہ مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. اچھا اب ناراض نہیں ہونا, وہ ہمارے جو گوجرانوالا کے دوست ہیں, لاہور کے ہیں, گجرات ہے, یہ علاقے جو ہے نا شیخ و پورہ وغیرہ ساتھی سن تو رہے نا, پورے ملک میں سنتے ہیں ہمارا درس, اور بلکہ پوری دنیا میں ملک سے باہر بھی لوگ سنتے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو, میں پہلے معذرت چاہتا ہوں. تو ان کی زبان میں بڑی تیزی ہے. لاہور جاؤ, ہاں باجی کی لینا جی, اتنا جلدی جلدی بات کرتے ہیں. دکان پر جاؤ نا مثلا کوئی چیز, باجی کے لینا جی, ویکھو جی, ایسے بندہ کو آؤ جی باجی, اتنا جلدی بولتے ہیں نا, سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے. اور جو ہمارے لوگ ہیں نا سرے کے, یہ سناؤ جی, پھر سناؤ بات, کیری شے گھننی نے نہ کپڑا گھننا ہے یا کوئی جتی گھننی, ایسا. اور وہ جو لوگ ہیں نا ہمارے دوست, وہ اتنی تیز گفتگو کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں نا مولانا, ایک آدمی ہے تیز گفتگو کرنے والا, ہاں جی کیا کرتے پہ, کتنے جا رہے ہوتے, کس لینا پڑتا. ایک آدمی آرام سے گفتگو کرتا ہے, بھائی کیا لینا ہے آپ نے, کوئی چیز ہے, کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا. اب جو تیز تیز بول رہا ہے بظاہر لوگ اس کو غالب سمجھیں گے, بڑا تیز ہے بھائی, اور یہ ایسا یہ بھائی فقیر آدمی ہے یار, بات ہی نہیں کر سکتا جواب. تو اللہ فرعون ہے چلاک, ساری بولے چترا ہیں, ایک چور تے دوجھا چترا, وہ ہے چلاک, وہ تو تیز کرتا, یہ کیا موجود ہے, یہ کیا دیتی دکھا رہے, میں نہیں مانتا جادوگر فلم. اور میں بڑا ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ کریم ایسی روانی میری زبان میں بھی ہونی چاہیے, وہ غالب معلوم نہ ہو, وہ غالب معلوم. ایک احتمال یہ بھی ہے, اور ایک اور احتمال وہ بھی آپ کو لکھوا دیا, قصہ فرعون, وہ جو میں نے انگارے والا آپ کو بیان کیا ہے, ایک وہ بھی ہے. اور بڑا پیدائشی, ہاں ایک اور قول بھی ہے پیدائشی. مفسرین یہ لکھا بھائی پیدائشی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, ایک احتمال یہ بھی ہے. اور ایک اور چھٹی بات میں نے لکھوائی ہے, وہ بڑی پیاری ہے مفسرین کرام نے, المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان. پہلی دفعہ جب تقریر کرنی پڑے نا تو انسان جھجک محسوس کرتا ہے. پھر ظالم فرعون خدائی کا دعوے دار, اس کے دربار میں بات کرنا آسان تو نہیں تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام بیٹے بن کر پرورش بھی پاتے رہے, اس کے احسانات بھی تھے, آگے آ بھی رہا ہے. تو پھر اس جابر کے سامنے جا کر بات کرنا نا یہ کوئی معمول نہیں تھا. اللہ ایسا نہ ہو اس جابر ظالم بے ایمان, اس 70,000 بچوں کا قاتل, اس کے سامنے میں جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ مجھے جھجک محسوس ہو اور میری زبان کے اندر روانی نہ رہے, جھاکا محسوس سیوے, میں گفتگو کروں جھجک کر. اور وہ تو جابر صاحب, اللہ یہ میری جھجک میری زبان میں نہیں ہونی چاہیے, یہ جھجک یہ جھاکا نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم دا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم میری زبان کی گرہ کھول دے. مولانا یہ کون سی صورت ہے؟ ہارون علیہ السلام, هو افصح منی لسانا رد ان یصدقونی, سورت قصص ہے. جی رمضانی حافظ ہو, قصص تو نہیں ہے, نہیں. سورت شعراء دیکھو نا, یہ نہیں, یہاں تو اور ہے. یہ صفحہ پہلے 745 دیکھ لیں نا, پھر یہ مقام حل کر لیں, پھر وہ بھی دیکھتے ہیں. وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي. ہارون هو افصح منی لسانا, وہ حوالہ ڈھونڈنا ہے, پہلے یہ دیکھ لیں. وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, یہ صفحہ 745 سورۃ الشعراء. قال رب انی اخاف ان یکذبون, اے میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے.
جب میں پہلی دفعہ جاؤں گا بیان کروں گا نا مجھے جھوٹا 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 کہنا شروع کر دیں گے، جھٹلا دیں گے پہلی مرتبہ۔ وَيَسِي کو صدری، اور تنگ ہوگا سینہ میرا، ایسے وقت میں میرا سینہ تنگ ہوگا۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلے گی میری زبان، بوجہ ان کے بعد جب مجھے جھٹلائیں گے میری زبان نہیں چلے گی۔ فارسل الی ہارون، پس بھیج تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف پروانہ نبوت۔ اچھا یہ تو ہے میرا سینہ تنگ ہوگا، زبان رک جائے گی، اللہ روانی نہیں رہے گی، جھجک محسوس ہوگی جب وہ جھٹلائیں گے۔ وہ ہو افصح منی لسانا، سورۃ فرقان تو نہیں ہے کہیں، سورۃ النمل ہے۔ یہ ان حال حافظاں دا بندہ کی کرے۔ سورۃ القصص صفحہ بیٹا بتاؤ، 790 صفحہ 790۔ ایک بڑی عجیب بات عرض کرتا ہوں، ہاں یہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اس حوالے کو بڑے غور سے دیکھنا ہے علماء نے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، عرض کرنے لگے میرے پروردگار یقیناً میں نے قتل کیا ہوا ہے ان میں سے ایک آدمی، فاخاف ان یقتلون، پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، جاتے ہی بات نہیں سنیں گے۔ غور علماء دل کی کھڑکیاں کھولنی ہیں۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زیادہ فصاحت والا ہے۔ افصح اس میں تفضیل ہے نا، وہ زیادہ فصاحت والا ہے مجھ سے، لسانہ ادرو زبان کے، فصیح تو میں بھی ہوں لیکن زیادہ فصاحت حضرت ہارون میں ہے۔ افصح کیوں آیا اس میں تفضیل مولانا؟ فصیح تو میں بھی ہوں، نہیں سمجھے فصیح تو خوبصورت گفتگو، صاف صاف گفتگو، بہترین گفتگو، اعلیٰ گفتگو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن حضرت ہارون افصح مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حال وہی تھا جیسے عام عوام نے سمجھا ہوا ہے، یہ رکتے تھے اور بات نہیں ہو سکتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو پھر فصاحت کیسے تھی؟ پھر تو افصح میں آپ علماء ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے یہ بات کہ فصاحت تو میرے اندر بھی ہے لیکن حضرت ہارون میں فصاحت افصح زیادہ ہے مجھ سے۔ اگر بات ویسی ہے جیسے عوام نے سمجھی ہوئی ہے، پھر افصح منی لسانن کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ آئی تو آپ کو آئیے سمجھ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام میں فصاحت تھی کہ نہیں تھی فصاحت، لیکن حضرت ہارون میں فصاحت زیادہ، کیونکہ حضرت ہارون تو رہتے ہی وہاں تھے نا، وہ تو رہتے ہی وہاں تھے حضرت، ان کو تو بولی مکمل آتی ہے، مجھے تو وہ بولی کے کچھ الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائیں، علاقہ تبدیل ہو گیا ہے، دوسرا میں ذرا ایسے ایسا بڑے تحمل سے گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت ہارون وہ قادر الکلام مجھ سے زیادہ ہے، قادر الکلام۔ آؤ 6 احتمال میں نے آپ کو بتا دیے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، چوتھی میری دعا، اور اللہ کریم کر تو واسطے میرے وزیراً معاون، وزیراً وزر سے ہے بوجھ سے، بوجھ اٹھانے والا، ساتھی معاون اللہ کریم کر تو میرے لیے، من اہلی میرے خاندان میں سے، وزیراً بوجھ اٹھانے والا معاون میرے خاندان میں سے، ہارون اخی۔ مولانا میری طرف دیکھو، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ کہہ سکتے تھے اللہ کوئی میرا معاون بنا دے، من اہلی کیوں کہا؟ جملہ لکھ لیں، کام آئے گا انشاءاللہ۔ اپنے اہل سے طبیعت سے طبعی الفت زیادہ ہوتی ہے، اپنے اہل سے طبعاً الفت زیادہ ہوتی ہے، اپنے نال ذرا الفت محبت زیادہ ہوتی ہے نا، بس اپنے آل سے طبی الفت زیادہ ہوتی ہے تو معاونت بھی زیادہ ہوگی۔
ہوں فرق سمجھ آ گیا علماء کو، جو اپنا بندہ ہے اس سے الفت زیادہ ہوگی طبعاً، یہ انسان کی طبیعت ہے، اپنوں سے زیادہ انسان کو عقیدت، پیار، محبت، الفت ہوتی ہے۔ ہارون اخی، یعنی ہارون علیہ السلام، اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، مضبوط کر تو اس کے ساتھ میری قوت کو۔ عذر قوت کو کہتے ہیں، نیچے قوت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی ہے عذر کمر کو بھی کہتے ہیں، مضبوط کر اس کے ساتھ میری کمر کو۔ اور پانچویں دعا نمبر 5، واشرکو فی امری، اللہ اس کو شریک کر دے، فی امری، میرے تبلیغ والے کام میں، اس کو شریک کر دے میرے تبلیغ والے کام میں۔ نیچے لکھا ہے یعنی نبوت دے کر، یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں، یعنی نبوت دے کر شریک کر دے۔ مونا آگے جملہ پڑھو، ورنہ مطلق معاونت پہلے بھی ہو سکتی تھی، اللہ کوئی میرا معاون بنا دے، تعاون تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، نہ اللہ نبوت دے کر معاون بنا، خالی تعاون مراد نہیں، نبوت دے کر وہ تعاون مراد ہے، اس میں اور زیادہ تعاون ہوگا۔ واشرکو فی امری، اور شریک کر دے اس کو میرے تبلیغ والے معاملے میں۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، حکمت مطالبہ، اللہ کیوں میں نے یہ تجھ سے دعائیں مانگی ہیں، پھر آئیں پیچھے، سینہ کھول دے ایک، نمبر 2 میرا تبلیغ والا کام آسان کر دے، رکاوٹیں دور کر، سارے اسباب مہیا کر، میری زبان کی گرہ کھول، اللہ میرا معاون ہارون علیہ السلام کو بنا، تبلیغ والے کام میں نبوت دے کر شریک کر۔ یہ میں نے کیوں دعائیں مانگی ہیں، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاکیاں بیان کریں بہت، حکمت مطالبہ بوقت تبلیغ تیریاں پاکیاں بیان کریں، شرک و نقائص سے، اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، نقص اور ہر قسم کے عیبوں سے بھی پاک، زیادہ سے زیادہ ہم تیری شرک سے پاکیاں بیان کرنا چاہتے ہیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، سبحان اللہ، اور تاکہ ذکر کرے ہم تیرا بہت زیادہ۔ نیچے لکھے کمال اوصاف، یہ تیری صفتیں بیان، ایک تو پاکیاں بیان کرنا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو نیند سے پاک، اونگ سے پاک، موت سے پاک، کمزوری سے پاک، وزیروں سے پاک، مشیروں سے، یہ تسبیح ہے۔ صفات سلبیہ اور صفات سلبیہ یہ نہیں ہے، اور ہیں نذکرک کثیرا، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، غوث اعظم صرف اللہ، یہ صفتیں ہم تیری پاکیاں بھی بیان کریں گے، صفات سلبیہ اور صفات ایجابیہ، یہ تمام اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ کمالات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ مولانا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، غور کرنا، میری طرف دیکھیں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تیری شریکوں سے پاکیاں بھی بیان کرنی ہیں، عیبوں سے، نقائص سے پاکیاں بھی بیان کرنا چاہتے ہیں بہت، اور تیری حمدیں اور تعریفیں بھی بہت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تیری اعلیٰ صفات بیان کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ، کثیرہ، کیوں؟ اس لیے بھائی مانگ رہا ہوں، میں بیان کرتے کرتے توحید، مسئلہ تو ہی سناتے سناتے تھک جاؤں گا، حضرت ہارون علیہ السلام بیان کرنا شروع کر دے گا، وہ توحید بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، میں بیان کرنا شروع کر دوں گا، اللہ میرے دل کی نیت یہ ہے، تیری توحید والا بیان رکنا نہیں چاہیے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، وجہ مطالبات، کیوں میں نے 5 مطالبے، 5 درخواستیں پیش کی ہیں، یقیناً تو ہے ہمارے ساتھ دیکھنے والا، کیا مطلب؟ ہر ایک دوسرے کی معاونت کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، تو دیکھ رہے، اللہ مہربانی کر حضرت ہارون کو بھی نبوت دے کر میرا شریک بنا دے اس کام میں۔ مولانا سامنے ایک جملہ لکھوانا ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا کے سامنے حاشیے پر تقویت، قوت سے تقویت کے اسباب زیادہ ہوں، تقویت کے اسباب زیادہ ہوں تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، تازگی،
کیا عرض کیا؟ تقویت کے اسباب سے زیادہ ہوں، نشاط پیدا ہوتا ہے، پھر تبلیغ بھی زیادہ ہوگی۔ لکیر لگائیں آپ کو ایک اور جملہ، ہارون علیہ السلام کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا اسباب زیادہ ہوں گے، اللہ طبیعت میں تازگی اور زیادہ ہوگی، تبلیغ اور زیادہ ہوگی۔ لکیر لگائیں ایک اور آپ کو بحث لکھوا دوں، 2 جملوں میں خلاصہ لکھیں۔ نبوت تو وہ بھی چیز ہے، میں ساری بات نہیں لکھوا سکتا، خلاصہ لکھوا رہا ہوں۔ مولانا مجھے آپ بتائیں، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، سوال کا جواب۔ بندہ محنت کرے، کوشش کرے، نیک اعمال کرے، نیکیاں کرے وغیرہ وغیرہ، بندہ نبی بن جائے گا؟ نہیں، اپنی محنت سے تو کوشش سے، نیک اعمال سے نبی۔ نبوت کسبی چیز نہیں کہ بندہ کسبی کا معنی خود محنت کرے، کوشش کرے اور نبی بن۔ نبوت تو وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے، تو نبوت تو وہ بھی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نبی بن گئے، اس کا مطلب ہے مانگنے سے نبوت مل سکتی ہے؟ سوال تو سمجھے نا، مانگنے سے نبوت مل سکتی ہے، سوال تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی دعا، اللہ نے نبی بنا دی، تو مطلب مانگنے سے بھی نبوت مل سکتی ہے، حالانکہ نبوت مانگنے سے تو نہیں مل سکتی، وہ تو وہ بھی چیز ہے۔ جواب لکھیں۔ سوال میں نے سمجھا دیا آپ کو، لفظ پورے نہیں لکھوا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام کا نبی بننا تقدیر معلق تھی، تقدیر معلق تھی، نہ مبرم۔ بس اب میری طرف دیکھیں، میں یہ جملہ آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ کریم نے تقدیر میں لکھ دیا کہ 5 تاریخ کو سیلاب آئے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 5 تاریخ کو سیلاب آئے گا، 10 تاریخ کو بارش ہوگی، اللہ نے لکھ دیا، یہ تقدیر مبرم ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، اس کی مثال دیتا ہوں۔ مولوی صاحب آپ نے تو لاہور جانا تھا، تو گھر میں پھر رہے ہو۔ اوہو، اگر میں ٹائم پر ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا تو گاڑی پر سوار ہو کر لاہور پہنچ جاتا، افسوس یہ جب میں پہنچا گاڑی جا چکی تھی۔ یہ تقدیر معلق کی مثال ہے۔ اگر میں 8 بجے اسٹیشن پر پہنچ جاتا تو گاڑی پر سوار ہو جاتا، لیکن پہنچا نہیں، اس لیے سوار نہیں ہو سکا۔ یہ تقدیر معلق کی مثال ہے۔ مولانا نبوت وہ بھی چیز ہے، مانگنے سے نہیں ملتی۔ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام دعا کرے گا فلاں وقت، تو میں اللہ نبوت ہارون علیہ السلام کو دے دوں گا۔ فلاں وقت پیغمبر دعا کرے گا، دوں گا میں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ مانگنی موسیٰ علیہ السلام نے، دینی میں نے ہے، لیکن ٹائم فلاں ہوگا، ٹائم۔ تو یہ تقدیر مبرم نہیں تھی، تقدیر معلق تھی۔ تقدیر معلق میں تبدیلی ہوتی ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ رکوع پورا ہو گیا کہ ایک آیت باقی ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ رکوع کتنا پورا تھیندا پہ؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا تحقیق دیے گئے ہیں آپ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، سوال اپنا، جو چیزیں آپ نے مانگی ہیں میں اللہ کریم نے ساری آپ کو عطا کر دی ہیں۔ چلو جی ماشاءاللہ، پھر نئی بات ہے، کل سے انشاءاللہ نئی بات کریں گے۔ واخر